السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حلق۔ ہم حلق کے بارے میں جانیں گے، حلق کیا ہے، اس کے کتنے حصے ہیں، یہاں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حلق جو ہے یہ اصول مخارج کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہماری بالکل زبان کی جڑ ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارا آسان الفاظ میں جہاں پہ قوا ہوتا ہے، وہاں سے ہمارا حلق جو ہے اس کے نیچے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، بالکل زبان کی جڑ سے ہمارا حلق سٹارٹ ہو جاتا ہے اور نیچے تک آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو حلق ہے نا، اس کے 3 حصے ہیں، 3 حصے، ٹھیک ہے، اور 6 حروف جو ہے نا وہ ان 3 حصوں سے ادا ہوں گے۔ تو جو سب سے اوپر والا حصہ ہے، اوپر والا حصہ مطلب جہاں پہ ہماری زبان کی جڑ ہے، جو بالکل ہمارے جہاں سے ہم کھانا وغیرہ نگلتے ہیں، بالکل وہیں پہ جو حصہ ہے جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اس حصے کو حلق کا اوپر والا حصہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا نام ہوتا ہے ادنائے حلق، ٹھیک ہے، ادنائے حلق یا پھر حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے پوائنٹ سمجھنا ہے، اچھے سے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ادنا حلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 حصے ہوتے ہیں، جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا، جو بالکل منہ کی طرف ہوتا ہے، جہاں پہ زبان کی جڑ ہے، وہاں سے حلق سٹارٹ ہوتا ہے، اس حصے کو کہا جاتا ہے ادنائے حلق، ٹھیک ہے۔ یہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے، کون کون سے؟ غین اور خا، ٹھیک ہے، غین اور خا ادنائے حلق سے ادا ہوں گے، حلق کے اوپر والے حصے سے جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کی بات کریں تو غین اور خا، ٹھیک ہے، خا، اور یہ حلق کا اوپر والا حصہ ہے، چونکہ ہم اگر میں آپ کو مثال دوں تو جب ہم غرارے وغیرہ کرتے ہیں نا، تو ہماری آواز آتی ہے خراش کی سی، اس طرح سے، تو ہم یہ والے جو حروف ادا کریں گے نا، غین اور خا، ان کو ادا کرتے وقت بھی اس طرح کی آواز آئے گی، خراش کی سی آواز آئے گی۔ میں آپ کو ادا کر کے بتاتی ہوں، غین، غین، خا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حلق کا اوپر والا حصہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حلق کے درمیان والے حصے کی، جو اوپر والے حصے کے بالکل نیچے ہے، اس کو وسط الحلق بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حلق کا درمیان والا حصہ وسط یعنی درمیان، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوں گے، کون کون سے؟ عین اور ہا۔ اچھا، اب یہ جو حصہ ہے نا، یہ کہاں پہ ہے؟ جو ہمارے گلے میں ہڈی ہوتی ہے نا، وہ ہڈی جو ہے اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے، یہ حلق کا درمیان والا حصہ ہے، جو یہ اس کی ایک کہہ لیں نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہڈی جو ہے مردوں کے عموماً نمایاں ہوتی ہے، عورتوں کے کام واضح ہوتی ہے۔ مردوں کی وہ بہت ابری ہوئی سی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا، تو جب وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں یا نگلتے ہیں کوئی چیز، تو وہ ہڈی جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ صاف دکھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ والی ہڈی جو ہے نا، اس کو ہی بیسیکلی وسط الحلق کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے جب بھی یہ حروف ادا کرنے ہیں، یہاں سے ادا کرنے ہیں، درمیان سے، وسط حلق سے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ ہڈی جہاں پہ ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے حلق کا درمیان والا حصہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں حلق کے تیسرے حصے کی، جو کہ ہے اقصائے حلق یا پھر حلق کا نیچے والا حصہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ سینے کی طرف والا حصہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، جیسے ہم نے ادنائے حلق کے بارے میں پڑھا کہ منہ کی طرف والا حصہ، تو اقصائے حلق کے لیے ہم کیا ٹرم یوز کرتے ہیں؟ وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ حصہ ہے۔ یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوں گے، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے، حمزہ اور ہا، ان کی ادائیگی میں ہوا جو ہے وہ سینے کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو ایک دفعہ ادا کر کے دیکھتے ہیں، حمزہ ہا، حمزہ ہا، ٹھیک ہے۔ اقصائے حلق کیا ہوتا ہے؟ حلق کا نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا حلق۔ ایک دفعہ ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ادنائے حلق، وسط حلق اور اقصائے حلق، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کو آسان لفظوں میں دیکھیں تو ادنائے حلق کیا ہے؟ حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ وسط حلق، حلق کا درمیان والا حصہ۔ اقصائے حلق، حلق کا نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان حروف کی بات کریں، ادنائے حلق سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین اور خا،
ٹھیک ہے، وسط حلق سے عین اور ہا، اقصی حلق سے حمزہ ہا، ٹھیک ہے، یہ دو حروف جو ہیں یہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں اب حروف حلقی کی، اچھا یہ جو 6 حروف ہیں نا، 6 حروف ان کو کہا جاتا ہے حروف حلقی۔ کون کون سے 6 حروف؟ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں تینوں حصوں کو ملا کے، یعنی غین اور خا، عین اور ہا، حمزہ اور ہا، ان 6 حروف کو کہا جاتا ہے حروف حلقی۔ یہ بات آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، چاہے اس کو لکھ لیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ حروف حلقی کے بارے میں آپ سے بہت زیادہ سوال کیے جا سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ حروف حلقی کیا ہوتے ہیں؟ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 6 حروف ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں طرف اللسان کی طرف۔ تو طرف اللسان جو ہے وہ زبان کے کناروں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زبان کے کناروں سے جو ہیں وہ 12 حروف تقریباً ادا ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو وہاں سے ادا ہوں گے زا، سین، صاد، ٹھیک ہے، 3 یہ حروف یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوں گے۔ پھر ہے تا، دال اور تو، یہ بھی 3 حروف ایک ہی مخرج سے ادا ہوں گے۔ پھر ہے سا، زال اور ظا، یہ بھی 3 ایک ہی مخرج سے ادا ہوں گے، یعنی ایک ہی جگہ سے یہ 3 حروف بھی نکلیں گے۔ اس کے علاوہ ادا ہوتے ہیں لام، نون اور را، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی طرف اللسان سے ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کی آگے ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ انشاءاللہ نیکسٹ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے جیسے ہی نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے مختلف حصوں سے، مختلف جگہوں سے، ٹھیک ہے۔ کتنے حروف ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں؟ 18 حروف، ٹھیک ہے، 18 حروف ہیں جو صرف زبان سے ادا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حروف زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے، لیکن یہ ایک اوور ویو تھا جو آپ کو دیا گیا، آپ لوگوں نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ نیکسٹ لیسن کے لیے تھوڑا سا پریپیئر ہو کے آئیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، تو آپ لوگ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت۔ دعا پڑھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔